الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور یہ بتلانا شروع کیا کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وہی اکیلا پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اور کوئی دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ جلا سکتا ہے. تو پھر انسان کو بندگی بھی اسی کی کرنی چاہیے. اور تمہاری پوری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، مر کر تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، مر کر تمہاری زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہوگا، دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے. پھر تمہارا حساب ہوگا. اگر تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ناراض کیا تو ناکام ہو جاؤ گے. اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی لوگوں کو کہ میرا کلمہ پڑھو، میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، اطاعت اور فرمانبرداری کی، میری تعلیمات سے فائدہ اٹھاؤ. میں تم کو بتلاؤں گا اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں تاکہ تم ان کاموں سے بچو، اور میں تمہیں بتلاؤں گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں تاکہ اس طرح سے تم اللہ کو راضی کر سکو، پھر تم کامیاب ہو جاؤ. یہ اتنی معقول بات تھی، عین فطرت کے مطابق دعوت تھی، جس سے شیطان گھبرا گیا. اور شیطان نے جن لوگوں کی دکانیں لگوا رکھی تھی، انسانوں کی جھوٹی عقیدتوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال بھی لوٹنے اور ان کو ایمان سے بھی محروم کرنے کے لیے ان کے چراغ بجھنے لگے.
ان دکانداروں کی دکانیں بند ہونے لگیں، تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیا تاکہ لوگ حضور کے قریب نہ ہوں، حضور کی بات نہ سنیں، اور یہ کوشش کی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں باہر سے آتے ہیں ان کو بھی اتنا ڈرا دیا جائے کہ وہ حضور کی بات نہ سنیں، تاکہ حضور کا پیغام دوسرے قبیلوں میں نہ پہنچ جائے۔ مکہ پورے عرب کا مرکز تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا ہے۔ ام القریٰ کے معنی ہے مرکزی شہر۔ پورا عرب حج اور عمرے کے لیے مکہ آتا تھا، سب بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، اس کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو مکے سے جو بات چلتی وہ عرب کے کونے کونے تک پہنچتی۔ حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں کے بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اس مجمع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ منی میں تشریف لے جاتے، مختلف قبیلوں میں جاتے، ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، تو مکے والوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ باقاعدہ پہرے داری کرتے تھے مکہ شہر کی، اور باہر سے آنے والے راستوں پر بیٹھتے تھے، اور جب کوئی مسافر کسی علاقے سے آتا، کسی قبیلے کا سردار آتا، تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے اسے ڈرا دیتے، دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا شاعر پیدا ہو گیا ہے، اور ہم تو اس سے پریشان ہیں، اس نے گھر گھر جھگڑے کرا دیے ہیں، بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن کر دیا ہے، شوہر اور بیوی کو الگ کر دیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ مصیبت دوسرے علاقوں میں نہ پہنچ جائے، دوسرے قبیلوں میں نہ پہنچ جائے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کی بات جس کے کان میں پڑ گئی بس اس پر اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، وہ ہنس ہنس کر اپنا قصہ سنایا کرتے تھے کہ میں جب مکہ آیا تو مکے والوں نے مجھے ڈرا دیا، میں اتنا ڈر گیا کہ واقعی کہیں اس جادوگر کے جادو کا میرے اوپر اثر نہ ہو جائے، کہ میں جب اپنی قیام گاہ سے نکلتا حرم میں جانے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو میں دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لیتا، اچھی طرح روئی اندر ڈال لیتا، کہیں اس جادوگر کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کئی دن میں یہی کرتا رہا، ایک دن مجھے اپنے اوپر ہنسی آئی اور مجھے تعجب ہوا، میں اتنا کمزور ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں تجربے کار ہوں۔ ٹھیک ہے، عرب کے لوگ عام طور سے ان پڑھ ہوتے تھے، باقاعدہ کسی مدرسے میں کسی مکتب میں تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے، لیکن جاہل نہیں ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، جاہل نہیں ہوتے تھے۔ آج تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ ڈگری لے لینے کے معنی جہالت سے محفوظ ہو جانا نہیں ہے،
جہالت سے وہ محفوظ ہوتا ہے جو حقیقت میں انسان بنے، جو ڈگری لے کر بے حیائیوں کی دعوت دیتا ہو، بے حیائیوں کی وکالت کرتا ہو، انسان کو جانور بنانا چاہتا ہو، انسان کو چور اور ڈاکو بنانا چاہتا ہو، اسے تعلیم یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا انسان ہے، اس سے اچھے تو جاہل ہے۔ عربوں کے اپنے زندگی کے تجربات ہوتے تھے، زبان و بیان کے تو وہ بڑے ماہر ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء جن کو اپنا کہا ہوا کلام لکھنا نہیں آتا تھا، بڑے بڑے شاعر، بعض لکھ سکتے تھے، بعض نہیں لکھ سکتے تھے، بعض پڑھ سکتے تھے، بعض نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کے پاس زندگی کے تجربات تھے، زبان و بیان کے کمالات تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاعری کیا چیز ہے میں جانتا ہوں، اچھے برے کو پہچانتا ہوں، مجھے سننا تو چاہیے کہ جس سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے وہ شخص کہتا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس دن میں نکلا تو میں نے کانوں میں روئیاں نہیں لگائیں، میں حرم پاک میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسی میں نے قرآن سنا میرے دل نے گواہی دیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسان کی پہنچ سے بہت بلند ہے، یہ تو رب العالمین کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے تاثرات حیرت انگیز ہوتے ہیں، تو جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھتا ہو، وہ تو عربوں کی زبان میں نازل ہوا تھا نا، عربوں کو تھوڑی کسی سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ان کی مادری زبان تھی، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے عرب، اللہ اکبر، تو زبان کے بڑے ماہر لوگ تھے۔ ہمارے ایک بیوپاری تھے گجرات کے، تو میرا ان سے کاروبار تھا، پرانی بات ہو گئی جب ہم بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو جب امبانی کا انتقال ہوا تو جتنے دولت مند تھے سب گھبرا گئے تھے، اب ہم بھی مریں گے، تو سب پریشان تھے، جس کے پاس کم دولت تھی وہ کم پریشان تھا، جس کے پاس زیادہ دولت تھی وہ زیادہ پریشان تھا، اتنی گاڑیاں چھوٹ جائیں گی، اتنی بڑی کوٹھی چھوٹ جائے گی، اتنا بڑا بنگلہ چھوٹ جائے گا، اتنی جائیداد چھوٹ جائے گی، اس غم میں بیچارے مرنے سے پہلے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں۔ جس کو اللہ کا اور آخرت کا یقین نہیں ہے وہ مرنے سے ڈرتا ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے گا پھر کیا ہوگا، اور جس کو اللہ کا اور آخرت کا یقین ہے اور جس نے آخرت کی پوری تیاری کی ہے، اس کے جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، مر جائیں گے تو اپنے گھر جائیں گے، یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیں گے، اپنے بنگلے میں جا کے رہیں گے انشاءاللہ، اپنے مالک کے پاس رہیں گے، اپنے پروردگار کے پاس رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں رہیں گے، اس سے زیادہ کیا بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور اس میں رکاوٹ صرف موت ہے، ادھر مرے ادھر پہنچے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو درمیان کے پل کا نام ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک پہنچاتا ہے، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، اور موت سے ڈر لگتا ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، سچا پکا ایمان نصیب فرما دیجیے۔ تو جب امبانی کا انتقال ہوا تھا نا، جتنے دولت مند تھے سب ڈرے ہوئے تھے، وہ گجراتی تاجر تھے، کافی دنوں سے ہمارا ان کا کاروبار تھا، تعلقات تھے، اور احترام بھی کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو جب کاروباری سلسلے میں ملاقات کے لیے آئے تو مجھ سے کہنے لگے، مولانا جی کہتے تھے مجھے، مولانا جی یہ زندگی کیا چیز ہے، اتنا بڑا آدمی مر گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو میں نے کہا
آپ سمجھنا چاہتے ہیں زندگی کیا چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں میں تو اسی لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا، آپ بہت اچھی طرح بات سمجھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یوں ہی سمجھاؤں یا قرآن سے سناؤں؟ اور قرآن پاک رکھا رہتا تھا میرے پاس، میں نے اٹھایا قرآن۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تو کیا یہ بات بھی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا کون سی بات قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے قرآن زندگی کے ہر مسئلے سے گفتگو کرتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہدایت سے متعلق انسانی زندگی کی کوئی بات نہیں ہے جس کو ہم نے اس کتاب میں چھوڑ دیا ہو۔ پھر چند مقامات سے چند آیات ان کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان اصل میں آیا ہے آخرت بنانے کے لیے، اصل تو اسے جا کر کے جنت میں رہنا ہے۔ اگر وہ اللہ کو کامیاب کر کے گیا، اور اسی کو سورگ کہتے ہیں، اللہ نرک سے سب کو بچائے اسی کو جہنم کہتے ہیں، کچھ ان کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا۔ تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ ایک بات کہی، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، مولانا صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہمت نہیں ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں، ورنہ میرا تو دل چاہتا تھا میں ابھی عربی زبان سیکھتا اور قرآن کو پڑھتا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کے پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ اس کا انواد مل جائے۔ اچھا مل جائے گا، کس زبان میں ملے گا؟ میں نے کہا آپ کی مادری زبان گجراتی ہے اور آپ کی کاروباری زبان انگلش ہے، کس زبان میں آپ کو چاہیے؟ ہندی میں چاہیے، گجراتی میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، اور یہاں چاہیے یا احمد آباد میں اپنے آفس میں چاہیے؟ آپ بتلائیے، اگر آپ کو اپنے آفس میں چاہیے، آپ کے واپس پہنچنے سے پہلے آپ کے آفس میں قرآن پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا اچھا ہر زبان میں؟ میں نے کہا جی ہر زبان میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری مادری زبان تو گجراتی ہے، لیکن اگر انگلش میں مل جائے تو مجھے زیادہ سہولت ہوگی، بچپن سے انگلش پڑھا، انگلش میں بولنا لکھنا بہت اچھی بات ہے، کہاں چاہیے؟ احمد آباد میں چاہیے، یہاں چاہیے؟ کہہ لیں نہیں یہیں دے دیجیے گا۔ اچھی بات ہے، اگلے سفر میں آئیے مل جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ پھر انہوں نے اطلاع کیا، کسی اور دوست نے، کسی اور مسلمان تاجر نے ان کو انگریزی زبان میں قرآن دے دیا میرے دینے سے پہلے۔ خیر جب وہ آئے اگلی مرتبہ تو میں نے ان کا نام لے کر پوچھا کہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں بہت پابندی سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی تکیہ کے پاس رکھتا ہوں، رات میں سونے سے پہلے روزانہ تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہوں، پھر سوتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا سکون تو ملتا ہے، اچھا تو لگتا ہے، اور کیا لگا آپ کو قرآن پڑھ کر؟ تو کہنے لگے مولانا صاحب میں سچی بات کہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو مالک کی باتیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا سیٹھ صاحب آپ نے ایک بات اور مان لی، پتہ نہیں آپ سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے؟ کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا جب آپ کے دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو آپ نے یہ مان لیا کہ جس انسان نے یہ کلام ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جس کے پاس آیا وہ اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا دل نے تو آپ کے مان لیا، اب یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں تو وہ خاموش رہے، آگے اقرار کرنا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے کا ایک ایسا شخص جو قرآن کی زبان کو نہیں جانتا، جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا، ترجمہ قرآن تھوڑی ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن تو ان الفاظ کا نام ہے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کے سردار، اپنے بندے حضرت جبریل امین کے ذریعے اس کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں
کن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جو لوگ وہ کام کریں آپ ان کو خوشخبری سنائیں، اور آپ لوگوں کو بتلائیں کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جو ان کاموں کو نہ چھوڑیں آپ ان کو ڈرائیں۔ اور یہ خالص عربی زبان میں ہے، معیاری عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں۔ تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ایک انسان قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ تاثر ہوتا ہے، تو جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا جب انہوں نے سنا ہوگا تو ان کے دلوں کا کیا حال ہوتا۔ اسی دن سنا، اسی دن کلمہ پڑھ لیا ان صاحب نے۔ وہ صحابی جو اپنا واقعہ بتاتے اور بعد میں ہنس ہنس کے بتایا کرتے تھے، دیکھو میں بھی کتنا بیوقوف تھا، 3 دن تک قرآن میں روئی ٹھوس ٹھوس کے پھرتا رہا۔ عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، اور یہ بات کہنے والے خود جانتے تھے کہ حضور جادوگر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر بد اخلاق ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کسی کے نہیں۔ جادوگر عموماً بد کردار ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ بلند کردار اور اعلیٰ کردار کا کوئی انسان نہیں۔ جادوگر لالچی ہوتا ہے، وہ دوسروں کی جیب خالی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ حضور دوسروں سے نہیں مانگتے تھے، حضور کے دسترخوان پر 10 لوگ روز کھاتے تھے۔ حضور غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی انسان اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ وہ جن کی سخاوت افسانہ بن گئی ہے اور ساری دنیا میں مشہور ہے، حاتم طائی، وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھ لیتے تو حضور کی سخاوت کا صدقہ مانگتے۔ لیکن اس کے باوجود عرب حضور کو جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ جادوگر نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ جو ایک بار آپ کی بات سن لیتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، جو ایک بار محبت سے آپ کو دیکھ لیتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے، جو چند دن آپ کے ساتھ رہ لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ایسی تبدیلی، ایسی تاثیر، اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس دوسرا کوئی لفظ نہیں تھا، تو وہ جادوگر کہتے تھے۔ اس طرح وہ لوگوں کو ڈراتے بھی تھے، ارے یہ جادوگر ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور جادوگروں کے پاس تو شیاطین ہوتے ہیں نا، خاص طور سے اس زمانے میں جو کاہن ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ شیاطین آتے تھے، کچھ جنات ان کے تابع ہوتے تھے، اور وہ کچھ حالات بتلاتے تھے، ہاں ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کو اطلاع دیتے تھے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے ساتھ 2 4 6 شرطیں لگا دیتے تھے، ایسا ایسا کر لینا، اگر ہو گیا تو دیکھا ہم نے کہا تھا نا، اور اگر نہیں ہوا ہم نے تم کو پہلے بتلا دیا تھا، دیکھو یہ کام کرنا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا، تم سے کوئی کوتاہی ہوئی اس لیے نہیں ہوا، تو نہیں ہوا تو اس غریب پر الزام، ہو گیا تو خود کریڈٹ۔ بھئی ہر کام یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے، یا تو صحت مند ہوگا یا مر جائے گا، تیسری کوئی شکل ہو سکتی ہے، تو انہوں نے یا تو یہ کہہ دیا یا یہ کہہ دیا، کچھ تو وہ نہیں ہے۔ تو عرب یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، جو روکنے والے تھے، جو دشمن تھے، جبکہ خوب جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اور خوب جانتے تھے کہ یہ کاہن نہیں ہیں، اس لیے کہ کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، اور جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔
آپ دیکھیں لیلۃ القدر میں، جس کو عام زبان میں ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات۔ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس رات اس کی عبادت میں خوب دل لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے عبادت میں دل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں بہت بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی صحبت کے نتیجے میں دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ بزرگوں نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تم کو اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تم کو برا بنائے گی۔ اچھے دوستوں کے ساتھ بگڑا ہوا بچہ بھی نیک بن جاتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ نیک بچہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو جس کے پاس شیاطین کا آنا جانا ہو، کاہنوں کے پاس شیاطین آتے جاتے ہیں، جس کے پاس شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے، اس کی زندگی اگر پہلے اچھی بھی رہی ہو تو بعد میں بگڑ جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ اکبر، ایسی بے داغ زندگی انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی دنیا نے کبھی دیکھی نہیں۔ تمام انبیاء کرام کی زندگیاں بے داغ ہوتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، وہ تو سب کے سردار ہیں۔ اور چونکہ مکے والوں کو سابقہ تو آپ سے تھا نا، تو ایسی بے داغ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عام طور سے مکے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آپ چائے اور کافی پیتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی ایسا سنا؟ کسی بچے کا رشتہ آیا، اس کی تحقیق کرنے گئے اور کسی نے کہا نہیں وہ بچہ اچھا نہیں ہے، اس سے شادی مت کرنا۔ کیوں؟ وہ چائے پیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ چائے پینا کوئی گناہ ہے؟ وہ کافی پی رہا، میں نے خود دیکھا اس کو کافی شاپ میں کافی پیتے ہوئے۔ ارے کافی ہی تو پی رہا تھا نا، کوئی غلط چیز تو نہیں پی رہا تھا۔ عربوں کے یہاں شراب ایسے پی جاتی تھی ہر مجلس میں، بلکہ پیتے تھے تو زمین کو بھی پلاتے تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے شربنا شرابا طیبا عند طیب کذاک شراب الطیبین یطیب، شربنا واغرقنا علی الارض جرعتا وللارض من کأس الکراب نصیب۔ ہم نے ایک بہت بڑے سردار کے پاس بیٹھ کر شراب پی، اور سردار کی شراب تو شراب کی سردار، اتنے شریف آدمی، اتنے اچھے، یعنی شراب پینے والا پلانے والا وہ شریف لوگ ہیں، تھے اس زمانے میں، ایسے ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے جب ہم نے شراب پیا تو ہمیں خیال آیا جس زمین پر بیٹھ کر پی رہے ہیں اس کا بھی تو حق ہے، ہم شراب پئیں اور زمین پیاسی رہے، ہم نے ایک گھونٹ زمین پر ڈال دیا اور کہا لے تو بھی پیے پی، شریفوں کے جام میں زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے، وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبُ۔ فخر کرتے تھے اپنے شراب پینے پر۔ زنا عربوں کے ہاں معیوب نہیں تھا، کھلم کھلا زنا ہوتا تھا، بالکل معیوب نہیں تھا۔ آپ کو حیرت ہو رہی نا، اس لیے کہ آپ دینی ماحول میں پلے بڑھے ہیں۔ کیا آج یورپ میں، امریکہ میں زنا معیوب ہے؟ ابھی ایک عالمی کھیل کا مقابلہ چل رہا تھا، سن رہا ہے آپ نے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ بینر لے کر کے آ رہے تھے، پوسٹر لا رہے تھے جن پر پابندیاں لگی ہوئی تھی، کاہے کے لیے؟ ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے۔ یعنی زنا تو نام ہے مرد کا عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ آج یورپ میں اور امریکہ میں ایسا سمجھا جاتا ہے یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر اس کی اجازت نہ ملی تو انسان مظلوم مر جائے گا۔
جاہلیت اسی کا نام ہے. تو عربوں میں زنا معیوب نہیں تھا، حتیٰ کہ اگر کسی عورت سے کئی لوگوں نے زنا کیا اور بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ عورت جس کا نام لے لیتی تھی کہ یہ فلاں کا بیٹا، وہ خوش ہو جاتا تھا، چلو بیٹا مجھے ملا، اور واقعی وہ اس کو اپنا بیٹا بنا کر کے رکھتا تھا، اور اس بیٹے کو اس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی تھی، فلاں کا بیٹا ہے، بغیر نکاح کے. جس کا نام لے لیا عورت نے، بس اس کو باپ بن کر کے اس بچے کی ذمہ داری قبول کرنی ہے. تو عربوں کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ کہہ کر کسی کی برائی نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ زناکار ہے. جیسے یورپ میں اور امریکہ میں ان کے سماج میں کسی پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بد کردار ہے. وہاں بلند کردار کون ہے؟ چپراسی سے لے کر صدر تک. وہاں پاک دامن کون ہے؟ وہاں پاک دامنی کا تصور ہی نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے. اللہ کا فضل ہے، آج ایمان والے دنیا کے ہر ملک میں، ہر علاقے میں. ورنہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کے اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ تو ہوتا ہی ہے بھائی، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے. بلکہ ان کے یہاں تو کتابوں میں باقاعدہ کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے کہ شرم و حیا اچھی چیز نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو جس کے ساتھ چاہو پوری کرو. ایسے ماحول میں کسی بچے کا اس طرح جوان ہو جانا کہ اس نے نہ کبھی شراب پیا ہو، نہ کبھی زنا کیا ہو، نہ کبھی ناچ اور گانے کی کسی مجلس میں شرکت کی ہو. ان کے ہاں ناچ گانے کی مجلسیں تفریح کے لیے منعقد ہوتی تھیں، اور عام اور شرفاء، عام لوگ اور سردار سب شریک کرتے تھے. اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر چوری ڈاکہ یہ ان کے ہاں ہنر تھا. یوں سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ کمزور سے سب کچھ چھین لے. یہ بھی ہنر تھا. خاص طور سے اس ماحول میں جو بچہ یتیم ہوتا تھا، جس کی دیکھ بھال کرنے والا، جس کی تربیت کرنے والا اس کا باپ موجود نہیں ہے، وہ تو بالکل بگڑ جاتا تھا. عام بچے بگڑے ہوتے تھے، عام نوجوان بگڑے ہوتے تھے، یتیم تو بالکل بگڑا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. چچا آپ کے سرپرست بنے تو چچا اتنے غریب تھے کہ وہ آپ کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ بکریاں چرا کر اپنا خرچ خود پورا کرتے تھے، اور چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ نے اپنے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی کا خرچ بھی اپنے ذمہ لے لیا تھا. ایسے ماحول میں بگڑ جانا قرین قیاس ہے. بگاڑ سے بچ جانا حیرت انگیز بات ہے. لیکن پورا مکہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہونے تک کبھی کسی نامحرم عورت کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. کبھی آپ نے کسی ناچ گانے کی محفل میں شرکت نہیں کی. اگر آپ شرکت کرتے کوئی نہ روکتا، آپ کے سگے چچا بھی نہ روکتے، اس لیے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام کیا تھا کہ آپ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا. فرمایا 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے میں ناچ گانے کی محفل ہو رہی تھی. اب اس زمانے میں ٹی وی تو تھے نہیں کہ اسٹیشن سے ایک پروگرام نشر ہو رہا ہے اور سب اپنے گھروں میں. اب ٹی وی کی بھی اب کیا ضرورت رہ گئی، ہر جیب میں موبائل ہے.
اس زمانے میں تو باقاعدہ کوئی مجلسیں ہوتی تھیں، گانے والی عورتیں بلائی جاتی تھیں، ناچنے والی بلائی جاتی تھی، وہ ناچتی تھیں، وہ سب بیٹھتے تھے آدھی آدھی رات تک، اور کبھی پوری پوری رات، اور شراب کا دور چلتا تھا، اور گانے سنتے تھے اور ناچ دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ جزاک اللہ۔ اور بکریاں چونکہ اس زمانے میں بہت بڑی بڑی تعداد میں ہوتی تھی، تو بکریاں چرانے والے اس زمانے میں ان کی دیکھ بھال کے لیے راتوں میں بھی باہر رہتے تھے، اپنا وہیں سو جاتے تھے، وہیں کھاتے پیتے تھے، آ جاتے تھے، کچھ کھانے پینے کا لے کے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، وہ بھی چرواہا تھا، بکری چراتا تھا، کہ بھئی میری بکریاں تم دیکھنا، ذرا فلاں جگہ ناچ گانا ہونے والا ہے، میں آج رات میں وہاں جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں چلا، ابھی مکے کی آبادی میں داخل ہوا، وہ فلاں مکان میں یا فلاں احاطے میں فلاں باڑے میں ہونے والا ہے، اس سے پہلے مجھے اتنی زور کی نیند آئی کہ قریب میں کسی رشتہ دار کا مکان تھا، میں گیا وہاں سو گیا۔ صبح اٹھا پھر واپس چلا گیا باہر جہاں بکریاں چلاتی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ایسے ہی ہوا، پھر میں گیا، پھر اتنی زور کی نیند آئی کہ پھر میں سو گیا، پہنچ نہیں سکے وہاں تک۔ کون روک رہا تھا؟ کون حفاظت کر رہا تھا؟ ایسی حفاظت کی تھی پروردگار عالم نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی قسمیں کھائی جاتی تھی مکے میں۔ کوئی حضور کو بد کردار کہتا تو شاید بچ کے نہ نکل پاتا۔ 35 سال کی عمر تھی جب مکے میں ایک حادثہ پیش آیا، خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اور وہ چھت میں جو شیطیریں ہوتی ہیں لکڑی کی وہ جل گئی، عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ تو مکے والوں نے طے کیا کہ ہم کعبے کی پھر سے تعمیر کریں گے۔ جدہ کے پورٹ پر کوئی پرانا جہاز تھا جس کو توڑا گیا تھا، جو بکا تھا، جو پرانے پانی کے جہاز ہوتے ہیں، جو پرانے شپ ہوتے ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے۔ مکے والوں نے اس جہاز کی لکڑیاں خریدی اور آپس میں طے کیا، دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگائیں گے، حلال پیسہ لگائیں گے، پاکیزہ پیسہ۔ وہ سارا پاکیزہ پیسہ ان لوگوں نے مل کر کے جمع کیا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ پورا کعبہ بنا پاتے۔ تو انہوں نے کہا بنے یا نہ بنے، حرام پیسہ نہیں لگائیں گے۔ ہمارا بھی یہی اصول ہونا چاہیے، مسجد ہو کہ مدرسہ، بنے یا نہ بنے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے اللہ سے بڑے دوست نہ بنیں، ورنہ اللہ ہماری بنائی ہوئی ساری عمارتوں کے اندر ہمیں دفن کر دیں گے۔ ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا، ایک کام کرتے ہیں، عمارت چھوٹی کر دیں گے، باقی حصے کو چھوٹی دیوار بنا کر کے نشان لگا دیں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی کعبے کا حصہ تھا لیکن ہم بنا نہیں پائے۔ یہ جو حتیم کا حصہ ہے نا، یہ انہی لوگوں نے چھوڑا تھا، اور ان بیچاروں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ نے ان کے پیسے کم کرائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی مہربانی کرنے کے لیے، تاکہ کعبے کا آدھا حصہ بند ہو، زیادہ حصہ بند ہو، تھوڑا حصہ کھلا رہے، ورنہ ہر ایمان والا کعبے کے اندر کیسے جا سکتا تھا عبادت کرنے کے لیے؟ چابی والے نخرے کرتے۔ حتیم بھی تو کعبے کا حصہ ہے، جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، وہ کعبہ ہے۔ تو کتنے مہربان ہے اللہ،
ہمیں اللہ کی مہربانیوں پر کس طرح مر مٹنا چاہیے، کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم ناشکری کریں تو اپنا ہی نقصان کریں گے نا۔ اللہ ناشکری سے ہمیں بچائے، شکر گزار بنائے۔ جب کعبے کی دیوار تھوڑی اونچی ہوئی، ابھی بن رہی ہے، ابھی چھت تک نہیں پہنچے، تو حجر اسود کو نکال کر رکھ دیا گیا تھا۔ حجر اسود نہایت مقدس پتھر ہے، عربوں کو بھی معلوم تھا، اسے نکال کر رکھ دیا گیا تھا۔ اب جب اتنی ہوئی کعبے کی عمارت کہ یہاں پر حجر اسود فٹ کیا جائے، تو کون فٹ کرے گا حجر اسود، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے نے کہا یہ عزت ہمیں ملنی چاہیے، اور حجر اسود کوئی بڑی چٹان نہیں تھی کہ 5-10 لوگ مل کر کے اٹھائے، چھوٹا سا پتھر ہے، ایک آدمی اٹھائے گا لگاتے۔ ہر قبیلہ کہہ رہا ہے ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے۔ کوئی یہ عزت دوسرے کو دینے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ مختلف قبیلے والوں نے خون کے اندر انگلیاں ڈبا کر کے قسم کھائی۔ یہ ایک طریقہ تھا عربوں کا، جانور ذبح کرتے، برتن میں خون جمع کرتے اور خون میں انگلیاں ڈال کے قسم کھاتے، چاہے مر جائیں، چاہے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بہہ جائے، لیکن یہ کام کر کے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو جو بڑے بوڑھے تھے وہ دیکھ کر گھبرا گئے، کعبہ بھی نہیں بن پائے گا اور یہ سب مر کٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ لوگ مل کر کعبہ بنا رہے تھے، یہ تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھو اتنی ناسمجھی نہ کرو، کسی کو بڑا مان لو اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کس کو مانے بڑا؟ سب کو ڈر تھا، جس کو بڑا مانیں گے وہ کہے گا میں رکھوں گا، میں لگاؤں گا، میرا خاندان لگائے گا۔ تو یہ طے ہوا کسی کا نام لینے کے بجائے مسئلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، کمزور مانتے تھے کہ کیبنٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں پاتے، تو یہ جتنے ان کی مورتیاں تھیں نا وہ سب گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کیبنٹ تھی۔ تو ان لوگوں نے طے کیا حرم کے اس دروازے سے کل جو صبح پہلا آدمی داخل ہوگا بس اسی کو حکم مانیں گے۔ وہ انتظار کرنے لگے اس دروازے سے سب سے پہلے کون آتا ہے۔ کسی کو معلوم تھوڑی تھا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جب حرم میں تشریف لائے، 35 سال کے نوجوان، تو وہ اس دروازے سے اس دن داخل ہونے والے پہلے انسان تھے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر پڑی، تمام لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور سب نے بیک زبان کہا ان سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے، یہ تو سچے اور امانت دار ہیں، یہ صادق اور امین ہے۔ حضور کو مکے میں الصادق اور الامین کہا جاتا تھا، سچے اور امانت دار۔ سب نے کہا بس ان سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس سے راضی۔ اسی دن اللہ نے حضور کو مکے کا سردار بنا دیا نا، سارے بڑے بڑے پیچھے ہو گئے، جو سب سے چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ حضور ان سب میں سب سے چھوٹے تھے، 35 سال کے نوجوان، پرانے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، 40 سال والے، 50 سال والے، 60 سال والے، 70 سال والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں جو کہوں وہ کرو، ایک بڑی چادر لے کر آؤ۔ بڑی چادر لائی گئی، بچھا دو زمین میں، چادر بچھا دی گئی۔ حضور نے حجر اسود اٹھایا اپنے ہاتھ سے، چادر کے بیچ میں رکھا، ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آ جائے، ایک آ گیا تو گویا پورے قبیلے کو عزت مل گئی، ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آ گیا۔ جھگڑا اس طرح تھا یہ عزت کس کو ملے گی، اللہ کے رسول نے وہ عزت سب کو دے دی، فرمایا سب لوگ ساتھ لے کر چادر چلو۔ سب ساتھ لے کر، سب کا دل خوش ہے، ارے ہم سب کو موقع دے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وہاں پہنچے جہاں فٹ کرنا تھا، حضور نے فرمایا بس اب آپ لوگوں کا کام ہو گیا، چادر پھر زمین پر رکھ دیجئے، رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور حجر اسود کو اس کے مقام پر فٹ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے پورے مکے والوں کو اس دن دکھا دیا
دیکھ لو اس گھر کے متولی یہ ہیں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حجر اسود ہم ان کے ہاتھوں فٹ کرا رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ تم سب ان کے فیصلے سے خوش اور راضی ہو۔ یہ مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عصمت، آپ کی عفت، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کے کردار کی بلندی، اس کی قسمیں کھائی جاتی تھی مکے میں۔ اس لیے یہ بات ایسی نہیں تھی جو مکے والوں سے منوانی پڑے۔ جب سرداروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو کاہن ہے، ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے جو ان کے کان میں کچھ باتیں ڈال کے چلا جاتا ہے، وہی باتیں یہ تم کو سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ جن کے پاس شیطان آتا ہے وہ بد کردار ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ خائن ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ یہ تم کو بتلانے کی ضرورت ہے؟ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے نہیں دیکھی؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا ہوں، میری زندگی کیسی تھی تمہیں معلوم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تم کو بتلاؤں کہ شیطان کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی معصوموں کے امام و سردار، کردار کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ تمہیں ہم بتلاتے ہیں کہ کس کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، جس کے پاس بھی شیاطین آتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا ہو جس کے پاس شیاطین آتے ہو اور وہ جھوٹ بولتا ہو، بد کردار ہوتا ہو۔ جس کے پاس بھی شیاطین آتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے ہیں کہ 40 سال تم لوگوں نے ہمارے نبی کی سچائی کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان کی زندگی میں تلاش کرو، کوئی بڑا گناہ تو دور کی بات ہے، زندگی بھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، تمہیں ان کی زندگی میں کوئی چھوٹا گناہ بھی نظر نہ آئے گا۔ اور یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، مکے والے اس کے گواہ تھے۔ تو پھر یہ پروپیگنڈا بالکل جھوٹا ہے۔ دوسری بات، جن کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں وہ ان کو کیا بتلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جناتوں کو ذرا دور تک، اوپر تک جانے کے مواقع ملے تھے، اور وہ جاتے تھے تو فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے تھے اور کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے تھے، کچھ باتیں اور جوڑ دیتے تھے، اور جوڑ کر وہ اپنے جن دوستوں کے پاس آتے تھے، جن کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے، وہ ان کو آ کر کے بتلا دیتے تھے۔ اب وہ کاہن انسانوں کو بتلاتے تھے، جو باتیں ان کے شیاطین نے فرشتوں سے سنی ہوتی تھیں وہ چونکہ اللہ کے فیصلے ہوتے تھے وہ پورے ہو جاتے تھے، جو اپنی طرف سے جوڑی ہوتی تھی وہ جھوٹی ہوتی تھی۔ اس لیے کاہنوں کی کوئی ایک بات کبھی سچی نکل جاتی تھی 10 جھوٹ کے درمیان۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین آتے ہیں اور وہ آ کر کے آپ کو سناتے ہیں، قرآن کی کوئی ایک بات غلط ثابت ہو سکی ہے آج تک؟
صرف اس زمانے میں نہیں جب قرآن نازل ہوا تھا، اس زمانے میں جب انسان علم اور تحقیق کی اعلیٰ چوٹیوں کو سر کر چکا ہے، جب انسان نے فضاؤں کو دیکھ لیا ہے، خلاؤں میں قدم رکھ لیا ہے، کم از کم اپنی سواریاں بھیجتی ہیں خلاؤں میں، جب انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، ہمیں نہیں معلوم، ان کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے جھوٹے ہوں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ دنوں میں ان کے نئے نئے جھوٹ سامنے آتے ہیں۔ امریکہ کو جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو اس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ عراق میں بہت خطرناک قسم کے اسلحے ہیں جن سے پوری دنیا میں تباہی آ سکتی ہے، اس لیے عراق کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ جب تباہ کر دیا عراق کو اور ایسا کوئی ایک بھی اسلحہ نہیں ملا، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں اتنے خطرناک اسلحے ہیں، تباہی برپا کرنے والے اسلحے ہیں، وہ تو ملے نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم نے پروپیگنڈا کیا تھا، اصل میں عراق تو تیل کے اوپر تیرتا ہوا جزیرہ ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے فرانس کی ایک لیڈی منسٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور امریکہ نے ہم کو کچھ فوٹو دکھائے تھے جس میں یہ دکھایا تھا کہ یہ ان کے اسلحے کے ڈپو ہیں اور ان کو تباہ کرنا ضروری ہے، تو وہ بیچاری منسٹر صاحبہ یوں کہہ رہی ہیں کہ اصل میں ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں امریکہ کے اوپر، ہمارے اپنے بھی خلائی سیارے ہیں اور وہ بھی فوٹو لیتے ہیں، تو ہمارے اپنے جو فوٹو تھے ان کے ذریعے ہمارے ماہرین نے بتلا دیا تھا کہ یہ گیہوں کے گوڈاؤن ہیں جن کو امریکہ اسلحے کا گوڈاؤن کہہ رہا ہے، اور کہا کہ ہم نے اس وقت امریکی جو مندوب آیا تھا، جو امریکی نمائندہ آیا تھا، اس کی بات مسترد کر دی تھی کہ ہم آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اسلحے کے ڈپو نہیں ہیں، یہ تو گیہوں اسٹاک کرنے کے ڈپو ہیں۔ وہ بات یہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، ہمارے پاس جو اپنے انتظامات ہیں، لیکن وہ اپنے انتظامات بتلاتے بتلاتے دھوکے میں ایک سچ بول گئی۔ کبھی کبھی انسان غلطی سے سچ بول جاتا ہے، تو وہ بیچاری دھوکے میں سچ بولی۔ جو اتنے جھوٹے ہوں ان کی بات کا کیا بھروسہ کہ وہ چاند پہ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے گئے ہوں، تو گئے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ آپ جھوٹ کے امام ہیں، دنیا کو جھوٹ آپ سے سیکھنا چاہیے۔ تو جس زمانے میں انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھ لیے ہیں، اور جس زمانے میں انسان نے ہواؤں اور فضاؤں کو ناپ لیا ہے، اور جس زمانے میں انسان نے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں جا کر کے سمندر کے اندر کی مخلوقات کو دیکھ لیا ہے، اور کم از کم اپنے کیمروں کے ذریعے اور اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے جس زمانے میں انسان نے ریت کے نیچے کی دبی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیا ہے اور ان کی تصویریں لے لی ہے، اس زمانے میں بھی قرآن کا کوئی ایک لفظ آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ ایک بہت مشہور فرانس کے سرجن گزرے ہیں ڈاکٹر موریس بوکائیلے، جو ایک زمانے میں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئے، بڑے دل کے سرجن تھے۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے کے جو مختلف اسباب لکھے ہیں علماء نے اور انہوں نے خود بیان کیے ہیں، میں نے اور بھی بعض اسباب بعض موقعوں پر بیان کیے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ بائبل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، بائبل میں اس کا تذکرہ نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، اور وہ صاحب تو قرآن کو غلط سمجھتے تھے، بائبل کو صحیح سمجھتے تھے۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں فرعون کی جو لاش رکھی ہوئی ہے، جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیری باڈی کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ فرعون کی باڈی، یہ سب کو معلوم ہے، فرعون کی باڈی ایک قبر کے اندر سے دریافت ہوئی۔ مصر کے فرائنہ کے جو مقبرے ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک مقبرے سے، ایک اہرام سے دریافت ہوئی فرعون کی باڈی۔ تو سب کو معلوم تھا جسم مرا ہوگا عام حالات میں، اور قبر میں دفن کیا گیا، اس کے بعد اس کو قاہرہ میں رکھا گیا، قاہرہ میں رکھا ہوا تھا، اس کے جسم پر پھپھوند لگنے لگی تو اس کو علاج کے لیے فرانس بھیجا گیا۔
ڈاکٹروں کی جس ٹیم نے اس کا علاج کیا تھا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس ٹیم میں ڈاکٹر موریس بکائلے بھی تھے۔ بکائلے صاحب کہتے ہیں جب ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس کی سانس کی نالی میں ہمیں سمندر کا نمک ملا، جو عام حالات میں خشکی کے اوپر مرنے والے کی سانس کی نالی میں جس کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں چونک گیا ایک دم سے، کیا یہ انسان سمندر میں ڈوب کر مرا تھا جو اس کی سانس کی نالی میں سمندر کا نمک ہے؟ اس زمانے کا نمک تھوڑا بہت جمع ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے تحقیق کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ہاں مسلمانوں کا تو یہی دعویٰ ہے اور ان کی مذہبی کتاب قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا تھا۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ اور بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا شاہ فیصل کے ساتھ، میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں عرض کر رہا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بہرحال طے کیا کہ میں قرآن پڑھوں گا، میں عربی زبان سیکھوں گا۔ انہوں نے عربی زبان سیکھا اور پھر قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا انہوں نے بحیثیت ایک سائنسداں، اور اس طرح تقابل کرنا شروع کیا کہ بائبل کے جو بیانات ہیں وہ آج کی تحقیقات کے موافق ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ تو انہیں نظر آیا کہ بائبل کے اکثر بیانات آج کی جدید تحقیقات کے خلاف ہیں، ٹکراتے ہیں، اور قرآن کا کوئی بیان کسی مکمل تحقیق کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بظاہر کسی تحقیق کے خلاف نظر آ رہا ہے تو ہماری درخواست ہوتی ہے ذرا ٹھہرو اور انتظار کرو، ابھی تمہاری تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تم راستے میں کہیں اٹکے ہوئے ہو، جس دن مکمل ہو جائے گی تو تمہاری تحقیق وہی کہے گی جو قرآن نے کہا ہے۔ اور یہی ہوتا آ رہا ہے، مسلسل یہی ہوتا آ رہا ہے۔ آخر اس اللہ کے بندے نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی پوری ریسرچ کا خلاصہ ایک کتاب میں جمع کیا، فرانسیسی زبان میں، پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، ترکی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ترجمہ ہوا، اردو میں ترجمہ ہوا۔ اس کے اردو ترجمے کا نام ہے بائبل، قرآن اور سائنس۔ چونکہ مورس بکائلے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں ہے، انہوں نے بعض موقعوں پر جو رائے پیش کی ہے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود مجموعی طور پر ان کی کتاب اچھی ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن نے یہ بات کہی کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ جب فرعون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے جسم کے اندر اس کا ثبوت مل گیا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں جو باتیں بتلائی، فضاؤں کی بلندیوں کے بارے میں جو باتیں بتلائی ہے، پانی کے متعلق جو فرمایا ہے، پہاڑوں کے متعلق جو فرمایا ہے، بادلوں کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، آج کی تحقیقات ان کی تردید نہیں کر سکی ہیں۔ تو کیا یہ شیطانوں کی سنی سنائی باتیں ہو سکتی ہیں؟ شیطانوں کی سنی سنائی باتوں میں اگر ایک سچی ہوتی ہے تو 10 جھوٹی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں پورے قرآن میں از اول تا آخر سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کوئی انسان کسی ایک بیان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ایسی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثالیں تو اتنی ہیں کہ اگر انہی مثالوں کو بیان کریں تو جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا اور شاید وقت کم پڑ جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مکر و فریب کو، ان کی سازشوں کو اور سازشوں کے ان کے جالوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے۔ مکڑی کتنی محنت سے جالا بناتی ہے۔ کوئی گھر ذرا خالی چھوڑ دیجئے، 2-4-6 مہینے کے لیے گھر خالی چھوڑ دیجئے، اس کے بعد آئیے تو پورے گھر میں جالے ہی جالے نظر آئیں گے۔ کتنی محنت سے اس نے جالا بنایا ہوتا ہے، اور ان سارے جالوں کو صاف کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک جھاڑو اٹھا کر کے پھیرنا شروع کیا، جالے صاف۔ یہی کرتے ہیں اللہ، بیچارے بنانے والے مکڑی کی طرح بہت محنت سے سازشیں کرتے ہیں، جالے بناتے ہیں، اور اللہ ایک جھاڑو پھیرتے ہیں سب صاف ہو جاتا ہے۔
صدیوں سے بیچارے یہودی پریشان ہیں. ہم اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اتنی محنت سے 100 سال تک سازشیں کرتے ہیں، اور جب ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کسی ایک جھاڑو کو پھرواتے ہیں اور ہماری ساری سازش ختم ہو جاتی ہے. وہ گھبرائے ہوئے کیا مصیبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. مکڑی کا تذکرہ کر کے فرمایا اتخذت بیتا. لفظ عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرق سمجھ گئے مکڑی اور مکڑا میں؟ ہاں، مکڑا اس کا نر، اس کا میل، اور مکڑی اس کی فیمیل. لفظ عنکبوت عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے اتخذ بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، اس لیے کہ العنکبوت لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے. لیکن قرآن نے کہا اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے. جب اتخذت کہہ دیا تو یہ بات طے ہو گئی کہ جالا مکڑی بناتی ہے، مکڑا نہیں بناتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کی یہ بات ان لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی. جب آج جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات پر خاص طور سے نشانہ بنا کر تحقیقات ہوئی. آج تو یونیورسٹیوں میں الگ الگ شعبے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ ایک ایک بات کی ریسرچ کرنے کے لیے. اور مکڑی کی زندگی پر جب ریسرچ کی گئی تو سائنسداں اور ریسرچ اسکالر اس نتیجے پر پہنچے کہ مکڑا کبھی جالا نہیں بناتا، صرف مکڑی جالا بناتی ہے. یعنی نر جالا نہیں بناتا، صرف جو مادہ ہے وہ جالا بناتی ہے. اور اتخذت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مکڑی کے لیے اللہ نے استعمال کیا. وہ مکڑی اس نے جالا بنایا، مکڑے کے لیے نہیں. حیران ہے سائنسداں یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہے. اس زمانے میں تو دیکھ کر کے یہ طے کرنا بھی مشکل تھا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ مکڑی ہے یا مکڑا ہے. ایک مثال ہے، پورا قرآن ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کے اس مہمان کا بہت دلچسپ موضوع ہے یہ، لیکن ایک مثال کافی ہے، میں آگے بڑھنا ہے. آج تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع کا اعلان غالباً کیا ہوا تھا، اور اللہ جزائے خیر دے امام صاحب نے دوسری رکعت میں پتہ نہیں سمجھ کر یا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا کیا وہ آیات پڑھی ہیں جن کے ذریعے سے میرے لیے سیرت پر گفتگو کرنا بہت آسان ہو گیا. تو قرآن پاک کی ایک ایک بات روزانہ نئی نئی پرتیں کھل رہی ہیں. اور صرف قرآن میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اتنا ہی علم اور دیا ہے. جس طرح قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ سچی ہیں. حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات ایسی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا حیران ہے. چلیے دو مثالیں میں حدیث کی بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. ادھر گزشتہ چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکے کی پہاڑیوں پر سبزہ نظر آ رہا ہے، دیکھا نا. اور ادھر چند دنوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ مکے میں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. کویت، جہاں گرمی کا یہ عالم ہے کہ گرمی کے زمانے میں بسا اوقات کویت میں درختوں پر آگ لگ جاتی ہے درجہ حرارت کے بلند ہونے کی وجہ سے.
تاریخ میں پہلی مرتبہ کویت میں برف باری ہوئی ہے اس سال، پہلی بار تاریخ میں اس سال کویت میں برف باری ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں برف کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ پہلے اتنی بارش کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے۔ پھر سے، اس تعبیر پر غور کریں علماء، حتی تعود، حضور چاہتے تو فرماتے لا تقوم الساعة حتی تصیر ارض العرب مروجا وانہارا، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین ہری بھری نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے حضور کی جب تک ہری بھری نہ ہو جائے، حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، جب تک عرب کی زمین پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے، اور جب تک عرب میں پھر سے ندیاں نہ بہنے لگیں۔ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ کیا کبھی وہاں ندیاں بہتی تھیں؟ کیا کبھی وہاں سبزہ تھا؟ کیا کبھی وہاں کی زمین ہری بھری تھی؟ اس زمانے کی موجودہ طبقات الارض کی تحقیقات یہ بتلا رہی ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے عرب کے ریگستانوں کے اندر کی سطح کی جو تصویریں لی جا رہی ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ اندر پرانے زمانے کی ندیوں کی تصویریں موجود ہیں، بلکہ بعض ریگستانوں میں جو کھدائی ہوئی ہے تو اندر ان جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جو پانی کے قریب پائے جاتے ہیں۔ اور اب سائنسداں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تقریباً آج سے 20,000 سال پہلے عرب اس سے زیادہ ہرا بھرا تھا جتنا آج کا یورپ ہرا بھرا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ماحول بدلا اور عرب کی زمین خشک ہو گئی۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ حال ہوگا؟ جب اتنی بارشیں ہوں گی تو ندیاں نہیں بنیں گی، اور جب اتنی بارشیں ہوں گی تو زمین کی خشکی نہیں ختم ہوگی۔ ریت کیسے بنتی ہے؟ ایک طویل عرصے تک زمین بالکل خشک ہوتی ہے اور اس میں پانی کی نمی بالکل باقی نہیں رہ جاتی تو مٹی ریت بن جاتی ہے۔ جب وہاں بارشیں ہوں گی تو آثار نظر آنے لگے، خشک پہاڑوں کے اوپر سبزے کے آثار نظر آنے لگے، پہاڑوں کا رنگ بدلتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ سکتے تھے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں پروردگار عالم نے بتلائی؟ ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، خود احادیث مبارکہ میں بھی یہ ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ پوری رات کم ہو جائے۔ ایک نمونہ اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام سے، تمہارے سمندروں کے نیچے آگ ہے۔ ساری دنیا جانتی تھی آگ اور پانی میں کوئی جوڑ نہیں ہے، سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے نیچے آگ کیسے ہوگی؟ آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ نیچے آگ ہے، زمین کی نچلی سطح میں آگ ہے، یہ بہت زمانے سے معلوم ہے۔ اس سے آگے ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا تمہارے سمندروں کے نیچے آگ ہے اور اس آگ کے نیچے پانی ہے۔ یہ تحقیق ابھی چند دہائیوں کے اندر کی ہے، اس زمانے کی یہ تازہ تحقیق ہے کہ سمندر کے نیچے آگ کا طبقہ ہے جہاں آگ دہک رہی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے نیچے پانی ہے اور وہ پانی اس سے زیادہ مقدار میں ہے جتنا سمندروں میں، اور وہ پانی سیال شکل میں نہیں ہے، وہ جمع ہوا ہے لیکن اس کو پانی کی شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ اب یہ تحقیق گوگل پر بھی موجود ہے، جس کا دل چاہے نکال کر دیکھ لے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے سمندروں کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پانی ہے۔
تو قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے محبوب ہمارے نبی کاہن ہیں، کاہنوں کے پاس شیاطین آیا کرتے ہیں، جن کے پاس شیاطین آتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور نبی اتنے بڑے سچے ہیں، اتنے بڑے سچے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو قیامت تک جھوٹا نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو۔ جن کے پاس شیاطین آتے ہیں وہ بد کردار ہوتے ہیں، نبی اتنے بلند کردار ہیں کہ آپ کا بڑا سے بڑا کوئی دشمن بھی آپ کے کردار پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کتنی کوششیں کی لوگوں نے، کیا کیا حرکتیں کی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نکاح کے سلسلے میں، آپ کے تعدد ازدواج کے سلسلے میں کہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی، ساری دنیا کے دشمنوں نے مل کر کے اس کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بد کردار ثابت کر دے۔ کوئی کر سکا؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یلقون السمع، وہ سنی سنائی باتیں آ کر کے ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاعر ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا اعلیٰ معیار، زبان و بیان کا اعلیٰ ترین انداز، ان بیچاروں کے پاس اور کوئی لفظ نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ شاعری ہے۔ حتیٰ کہ عرب ادبا نے زبان کو، بیان کو، ساری دنیا میں بیان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نثر ایک شعر، نثر اور نظم۔ نثر میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، اوزان کی پابندی نہیں کی جاتی، جو بات جیسے دل میں آئی اس طرح بیان کی جاتی ہے، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ نثر ہے۔ نظم میں پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن عربی کے تمام ادبا نے یہ طے کیا ہے قرآن مستقل ایک قسم ہے بیان کی، جو نہ نثر ہے نہ نظم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک نثر، ایک نظم، ایک قرآن۔ دنیا کی کوئی نثر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی نظم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر شعر والی پابندیاں نہیں ہیں، کہیں اوزان کی رعایت ہے کہیں نہیں ہے، لیکن جہاں اوزان کی رعایت ہے وہاں جتنا وہ دلوں پر مؤثر ہوتا ہے، جہاں اوزان کی رعایت نہیں ہے وہاں بھی وہ دلوں پر اتنا ہی مؤثر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور یہ پہلی بات سے زیادہ اہم بات ہے، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جن کو زبان و بیان سے کچھ مناسبت ہو، کسی بھی زبان سے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، جن کو شعر کہنا آتا ہو، تو وہ اس بات کو محسوس کریں گے، اس کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ بڑا سے بڑا مصنف ایک دن میں بڑا مصنف نہیں بنتا، اور بڑا سے بڑا شاعر ایک دن میں بڑا شاعر نہیں بنتا۔ مشق سخن کرنی پڑتی ہے، مزاولت سے مسلسل مشق کرتے کرتے زبان کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے، زبان و بیان کا حسن بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بڑے ادیب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ مجھے ایک پرانی کاپی مل گئی جس میں کوئی مضمون لکھا ہوا تھا، میں اس کو اٹھا کر پڑھنے لگا تو مجھے خیال آ رہا تھا کس جاہل نے لکھا ہے، یہ کوئی لکھنے کا انداز ہے؟ بالکل لکھنا نہیں آتا اس کو، بہت بڑے ادیب ہو چکے تھے، کس جاہل نے لکھا ہے؟ اور کہتے ہیں جب ختم کیا تو اس میں میرے اپنے قلم سے اپنی دستخط تھی، تب یاد آیا یہ میں نے بچپن میں لکھا تھا۔
دنیا کا بڑا سے بڑا ادیب ہو، انگریزی کا شیکسپیئر ہو یا اردو کا غالب ہو یا اقبال ہو یا عربی کا متنبی ہو یا کوئی اور شاعر ہو، ہر شاعر کے ابتدائی کلام میں اور آخری کلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ابتدائی کلام میں کچا پن ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے اور اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 40 سال کی عمر تک ایسا کوئی کلام نہیں سنا گیا تھا جس سے کوئی اندازہ لگائے کہ آپ کلام کی مشق کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اتر کر جو قرآن پاک کی آیت پہلی مرتبہ پڑھ کر سنائی، اس کا معیار اور آخری آیت کے معیار میں ایک بال کے برابر فرق نہیں، بلکہ عام طور سے شعراء کے ہاں جوانی کے کلام کے مقابلے میں بڑھاپے کا کلام زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اگرچہ عمر ڈھل جاتی ہے، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کا حال یہ ہے، معیار تو پورے قرآن کا ایک جیسا ہے۔ مکی آیات کریمہ میں زبان کی شان و شوکت مدنی آیات سے بڑھ کرے۔ فطری ترتیب کے مطابق اگر شان و شوکت زیادہ ہوتی، بڑی ہوتی تو مدنی آیات میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکی آیات میں توحید کا بیان ہے، مکی آیات میں آخرت کا بیان ہے، مکی آیات میں توحید اور آخرت کے ضمن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے، اور مکی آیات میں برائیوں کے انجام کا بیان ہے، گنہگار قوموں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں زیادہ طاقت اور شان و شوکت کی ضرورت تھی، خاص طور سے عربوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو زبان و بیان کا امام سمجھتے تھے، ان کا غرور توڑنے کے لیے، ان کا سر نیچا کرنے کے لیے اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکی آیات کریمہ میں زبان و بیان کو جس شان و شوکت کے ساتھ نازل فرمایا ہے قرآن پاک میں، مدنی آیات میں عموماً احکام بیان کیے گئے ہیں، تو قرآن پاک کی وہ آیات کریمہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی آیات کے مقابلے میں زبان و بیان میں سادہ ہیں، بالکل الٹی ترتیب ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے، کوئی شاعر اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کوئی مصنف اس بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، بیچارہ شاعر کرتا کیا ہے؟ ہاں، جن کو ایمانی تربیت مل گئی ہو، جن کو ایمانی ماحول مل گئی ہو، ایسے اچھے شاعر الگ ہوتے ہیں، ان کو بھی جو تربیت ملتی ہے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تربیت کو اور آپ کے روحانی فیض کو اگر الگ کر دیا جائے تو غریب شاعر کرتا کیا ہے؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در۔ جاہلیت کے زمانے کے جو شعراء تھے، جن کا کلام اتنا معیاری سمجھا جاتا تھا کہ لکھ کر کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا، جن قصیدوں کو کعبے کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا ان قصائد کو معلقات کہتے تھے۔ اس دور کا ایک شاعر تھا، عربوں میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور ہر قبیلہ اس کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا ایک شاعر ہو، ایک خطیب ہو، اور ایک ہمارا لیڈر ہو، جو ہمارا فوجی قائد ہو، جو ہماری قیادت کرے جنگوں میں، اور ہمارا ایک خطیب ہو جو اپنی بات کہہ سکے، اور ہمارا ایک شاعر ہو جو دوسروں کی باتوں کا جواب دے سکے، جو دوسروں کی ہجو کا جواب دے سکے، اور ہماری اور ہمارے قبیلے کی صفات کو بیان کر سکے اور تعریف کرے۔ اور مصر کے بڑے مورخ، بڑے ادیب احمد حسن الزیات، جنہوں نے ادب عربی کی تاریخ لکھی، بہت مشہور کتاب ہے ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو شہرت ملی ہے اپنے اس کتاب کے نتیجے میں، تاریخ الادب العربی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ عربوں کے ہاں اس کی تمنا ہوتی تھی ہر قبیلے کی کہ ہمارا ایک شاعر ہو، ایک خطیب ہو، ایک ہمارا زعیم ہو، ہمارا کوئی لیڈر ہو، اور وہ سب سے زیادہ اہمیت شاعر کو دیتے تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی پختہ شاعر تیار ہو جاتا تھا تو وہ خوشی میں بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے۔ فَإِذَا نَبَغَ فِيهِمْ شَاعِرٌ كَانُوا يَصْنَعُونَ الْوَلَائِمَ، غالباً یہی لفظ ہے ان کا کہ جب کوئی شاعر تیار ہو جاتا تھا تو وہ دعوتیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ شاعر ایک دن میں نہیں بن جاتا تھا، شاعر 10 سال 20 سال کی محنت کے بعد جا کر وہ اتنا باکمال شاعر بنتا تھا کہ مشاعروں میں حصہ لے سکے۔ تو معلقات کے شاعروں میں سے ایک شاعر سے کسی نے پوچھا، حضور اس زمانے میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ سب سے بڑا شاعر کون ہے عرب میں؟ تو اس نے کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے، چلو بتلاتا ہوں۔ لیا میرے خیمے پر آؤ، اپنے خیمے پہ لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی جو نہایت بدصورت، گندا سندا، بکری کی پچھلی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس کے تھن میں منہ لگا کر دودھ پی رہا تھا۔ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے اور سوچئے کیسا لگ رہا ہوگا۔ نہایت بوڑھا، نہایت بدصورت، بالکل گندا، اور بکری کی ٹانگیں پکڑ کر کے اس کے تھن سے دودھ پی رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ سوچنے لگا میں نے تو پوچھا تھا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، یہ کیا دکھانے لے آئے؟ کہ جی حضور بتلائیے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ اب بتلاؤ مجھ سے بڑا کوئی شاعر ہو سکتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں مشاعروں میں اپنے باپ کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہوں اور مشاعرے لوٹ لیتا ہوں، دیکھ لو میرا باپ کتنا حسین ہے۔ اور میں مشاعروں میں اپنے باپ کی سخاوت کو بیان کرتا ہوں اور سب کو لاجواب کر دیتا ہوں، اور دیکھ لو یہ اتنا بڑا بخیل ہے، تمہیں پتہ ہے یہ بکری کی ٹانگیں پکڑ کر کے منہ لگا کر کے دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اگر برتن میں دودھ نکالا اور چھن چھن کی آواز ہوئی تو کہیں پڑوس کے خیمے سے کوئی دودھ مانگنے نہ آ جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا تھا وہ اتنا بڑا شاعر ہوتا تھا۔ اور آج بھی شعراء جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں، کیا وہ سب سچ ہوتی ہے؟ جھوٹ کے بغیر تو شاعری میں کمال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حتیٰ کہ جو نعتیہ شعراء ہیں وہ بھی جب تک مبالغہ نہ کرے گویا ان کی نعت میں جان نہیں آتی۔ مبالغہ جھوٹ کا ہی تو ایک حصہ ہے، مبالغہ چھوٹا سا جھوٹ ہی تو ہے۔ وہ جب تک نبی کو عرش پر نہ بیٹھا دیں اور خدا کے برابر نہ ملا دیں گویا اس وقت تک ان کی شاعری میں وزن ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جھوٹ کے بغیر تو شاعری میں کمال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہو، تم دیکھو ذرا شاعر کیسا ہوتا ہے اور شاعر کے پیچھے چلنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ شاعر کے پیچھے چلنے والے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو اور ان کے پیچھے چلنے والوں کا کردار دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ بطور دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھو حضور کے پاس آنے سے پہلے کیسے تھے لوگ اور آنے کے بعد کیسے ہو گئے۔ جو بد کردار تھے وہ بلند کردار ہو گئے، جو جھوٹے تھے وہ سچے ہو گئے، جو زانی تھے وہ پاک دامن ہو گئے، جو شرابی تھے وہ گناہوں سے دور ہو گئے، جو ظالم تھے وہ انصاف پرور ہو گئے۔ کہیں شاعروں کے پاس رہ کر، شاعروں کی صحبت میں رہ کر کے کوئی انسان اچھا بنتا ہے؟ وہاں تو سارے برے ہوتے جو ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ ہیں۔ ہاں تمہیں دنیا میں کچھ اچھے شاعر بھی ملیں گے، لیکن وہ ملیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ یعنی شاعر بھی اچھا بن جاتا ہے اگر اسے فیض نصیب ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کے دوسرے اعتراض کا جواب، ان کے دوسرے پروپیگنڈے کا جواب، شاعروں کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تم دیکھتے نہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں شاعر، کبھی یہاں کبھی وہاں۔
کہاں کہاں کے زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے، اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دیا جائے آپ خود کر کے دکھا دیجئے تو کر نہیں سکتے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو خود نہیں کرتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، ہاں سوائے ان شاعروں کے جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جیسے حضرت حسان ابن ثابت، اور جیسے امت کے وہ شعراء جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن شاعر ہونے کے باوجود ان کو یہ نیکی کہاں سے ملی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت سے ملی۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان شاعروں کے علاوہ جو مظلوم ہیں اس لیے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بہت جلدی پکڑ نہیں کرتے، بہت دنوں تک ڈھیل دیتے ہیں۔ ان ظالموں کو بھی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس موڑ مڑیں گے، کس کروٹ بیٹھیں گے، کیا ان کا انجام ہوگا۔ پچھلے ظالم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا انجام دیکھ چکے، آج کے ظالم بھی بہت خوش نہ ہوں، بہت جلد ان کا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، ظالموں کا ساتھ دینے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا مومن بندہ بنائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے آپ سے اٹھنے کے لیے تو نہیں کہا، تشریف رکھیں۔ دیکھو بھائی، اب آخری بات سن لو، ہماری کامیابی کس راستے میں ہے؟ اس راستے کی جتنی کوتاہیاں ہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے نا۔ ہم پریشان ہیں، بہت ذلیل ہو رہے ہیں، دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ ان کو ڈھیل نہ دے؟ ہم نے اصل میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آؤ واپس آنے کا عہد کر لیں، آج اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے معاف کر دیجئے، آئندہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، ظاہر کو سنتوں سے سجائیں گے، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں گے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں، باقی توبہ تو سب کی ضرورت ہے، سبھی لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے اللہ ہم کو بچائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے، ذرا وہ ان معمولات کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ پورا نفع حاصل ہوگا۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں،
اور روزانہ صبح اور شام تھوڑا وقت فارغ کر کے مراقبہ کریں۔ مراقبہ یہ ہے کہ بس دل کو اللہ سے لگا کر ایسے بیٹھیں کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جب کچھ دن پابندی سے مراقبہ کیا جاتا ہے تو دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور دل اللہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اللہ اپنا ذکر سننے کے لیے میرے دل کے کان کھول دیجئے۔ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اپنا ذکر سننے کے لیے میرے دل کے کان کھول دیجئے۔ اللہ کرے ہمارے دل کے کان بھی کھل جائیں اور ہم دل میں اللہ کا ذکر سنا کریں، یہ تمنا ہونی چاہیے نا۔ تو اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کیا جائے اور تمام گناہوں سے بچا جائے۔ گناہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے خطرے کی چیز۔ زہر اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، سانپ اور بچھو اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک ہمارے لیے گناہ ہیں۔ اللہ گناہ سے ہماری حفاظت کرے، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی گناہ نہ چھوٹے تو اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، ان سے طریقہ معلوم کریں کہ کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اس کے لیے رابطہ شیخ کی بہت اہمیت ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں، یا تو ملاقات کر کے، اور اگر ملاقات نہیں ہو سکتی، صحبت نہیں مل رہی ہے جسمانی، تو پھر واٹس ایپ کے ذریعے حالات کی اطلاع کریں۔ اور جب بھی واٹس ایپ کے ذریعے حالات کی اطلاع کریں تو اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھیں۔ آپ کے ہاں الحمدللہ تقریباً ہر مہینے، کبھی کبھی کسی وجہ سے راغا ہوتا ہے، ورنہ تقریباً ہر مہینے آپ کے شہر میں، شہر کے باہر جو خانقاہ ہے وہاں مجلس ہوتی ہے، آپ کے شہر میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ شہر کی مختلف مسجدوں میں جمعے کا بیان ہوتا ہے یا رات کے بیانات ہوتے ہیں، اور خانقاہ میں باقاعدہ جمعے کی عصر سے اتوار کی ظہر تک کی مجلس ہوتی ہے۔ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے وہاں آئیں، وہاں کے ماحول میں وقت گزاریں، اور پھر دیکھیں اس ماحول کا دل پر کیسا اثر پڑتا ہے، اور زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے، گناہوں کا خوف بڑھتا ہے، اللہ کی محبت کا دل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہوتی ہے۔ اتنا کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے کیسی تبدیلی آ رہی ہے زندگی میں۔ آپ کے گھر والے محسوس کریں گے، آپ کے محلے اور پڑوس والے محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر مراقبہ ابھی کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال
پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے بچا دیجئے۔ اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے بچا دیجئے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پوری امت کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پوری انسانیت کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پوری انسانیت کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پوری انسانیت کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم آپ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، حضور کا کلمہ پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرا دیجیے، اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرا دیجئے۔ اللہ اپنا مخلص بندہ بنا دیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں بنا دیجئے، الجھے ہوئے ہیں سلجھا دیجئے۔ اللہ جو بے قصور مقدمات میں ماخوذ ہیں یا جیلوں میں بند ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے عزت کے ساتھ ان کی رہائی اور مقدمات سے برات کا فیصلہ فرما دیجئے۔ پروردگار عالم اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ دلوں کو زندہ کر دیجیے، دلوں کو جاری کر دیجیے، دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دیجیے۔ اللہ دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔